انسانی تاریخ میں بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں، مگر کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک جنگ جو کہ اپنے وقت کی عظیم طاقتوں کے درمیان لڑی گئی اور جس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہے، جنگ انقرہ، جو کہ 20 جولائی 1402 کو سلطنت عثمانیہ اور سلطنت تاتار کے درمیان لڑی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کی افواج کی قیادت اس وقت کے سلطان بایزید کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ تاتاری افواج کی کمان امیر تیمور کے ہاتھ میں تھی۔ بایزید یلدرم نے 15 جون 1389 میں سلطان مراد اول کی کوسوو میں شہادت کے بعد سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی۔ وہ ایک نہایت قابل حکمران تھا اور بہترین سپہ سالار بھی۔ بہترین حربی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی اسے یلدرم یا تھنڈر بولٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امیر تیمور، جو کہ 1369 میں سمرقند میں خراسان کے تخت پر بیٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے علاقے پر چھا گیا، اس کا لشکر دہشت اور خوف کی علامت بن چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جنگ کی بہت سی وجوہات تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ دونوں بادشاہوں کی سلطنت کی سرحدیں ملتی تھی اور دونوں ہی اپنی سلطنت میں اضافہ بھی چاہتے تھے، اور یہی سب سے بڑی وجہ اس جنگ کی بھی تھی۔ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی تیمور اپنے لشکر کے ہمراہ انقرہ کی طرف روانہ ہوا اور سب سے پہلے سواس نامی شہر پر قبضہ کر لیا۔ تیمور کے لشکر کی تعداد 1,40,000 سے لے کر 2 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ اس کے لشکر میں 32 جنگی ہاتھی بھی موجود تھے، جبکہ بایزید کا لشکر 85,000 سواروں پر مشتمل تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، جو کہ درست بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران تیمور سے مقابلے کے لیے اتنی کم تعداد مقابلے پر لانے کی غلطی نہیں کر سکتا، جبکہ لڑائی بھی اس کے اپنے علاقے میں لڑی جا رہی ہو۔ آخرکار 20 جولائی کا دن آن پہنچا اور جب ان حکمرانوں کے لشکر میں یہ خوفناک جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کو شکست ہوئی اور ان کے 30,000 سے زائد سپاہی اس جنگ میں کام آئے، اور تیموری سپاہ کا نقصان اس سے کہیں کم تھا۔ سلطان بایزید کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا اور اس کا اسی قید کے دوران 1 سال بعد انتقال ہو گیا۔ ارد گرد کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے اور انہیں برباد کرنے کے بعد تیمور واپس روانہ ہو گیا، مگر جاتے جاتے وہ بایزید کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی شروع کروا گیا اور وہ سب آپس میں تخت و تاج کے لیے لڑنے لگے۔ تیمور کے لوٹ جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو کہ 1403 عیسوی سے 1410 عیسوی تک 10 سال جاری رہی۔ اس سے پہلے کہ جنگ کے حالات بیان کیے جائیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں یہ دونوں عظیم بادشاہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اور جنگ ان کے درمیان ناگزیر ہو چکی تھی۔ سب سے پہلا سبب تو ان دونوں بادشاہوں کی سرحدوں کا آپس میں ملنا اور سرحدی جھڑپیں اس جنگ کا باعث بنی۔ اس کے بعد ان دونوں سلاطین کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی رہی، اس کی تلخی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں ایک دوسرے سے نفرت کس قدر بڑھ چکی تھی۔ تیمور نے یلدرم سے درخواست کی کہ وہ قرا یوسف اور سلطان احمد کی مدد نہ کرے، جو کہ تیمور کے دشمن تھے اور یلدرم کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے۔ اس وقت تک تیمور کو یلدرم سے کوئی پرخاش نہیں تھی، مگر یلدرم نے جو جواب دیا وہ بہت نامناسب تھا۔ اس نے کہا، ترک نہ تو اپنے دوستوں کو پناہ دینے سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے دشمن سے جنگ کرنے سے ڈرتے ہیں، اور نہ وہ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے عادی ہیں۔ کچھ عرصے بعد تیمور نے ایک اور خط لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ اگر یلدرم قرا یوسف اور سلطان احمد کا ساتھ چھوڑ دے تو جنگ ٹل سکتی ہے۔ یلدرم نے اس کے جواب میں جو خط لکھا، اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے: تم میرے ملک پر چڑھائی کرو گے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور اگر تم نہ آئے تو تمہاری بیویوں پر 3 طلاقیں، اور اگر تم آئے اور میں بھاگ گیا تو میری بیویوں پر 3 طلاق۔ امیر تیمور اپنے لشکر کو لے کر بایزید سے معرکے کے لیے روانہ ہو چکا تھا، اور سب سے پہلے اس نے آرمینیا سے داخل ہو کر عثمانی سلطنت کے علاقے سیواس کا محاصرہ کر لیا، جس کی حفاظت کے لیے یلدرم کا بڑا بیٹا ارطغرل وہاں موجود تھا، اور اس شہر کے قلعے کی دیواریں بھی بہت مضبوط تھیں، اور محافظ افواج کی بہادری سے شروع میں تو تیموری لشکر کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب شہر والوں کے پاس نہیں تھا۔ اس نے 6,000 مزدور لگوا کر قلعے کی بنیادیں کھدوا ڈالی اور شہتیروں کا سہارا دے کر دیواروں کو گرنے سے روکا، اور جب بنیادیں کھد گئی اور ساتھ میں دیواروں کے ساتھ سرنگیں تیار ہو گئیں تو اس نے شہتیروں کو آگ لگوا دی۔
آگ لگنے کی دیر تھی کہ دیواریں سرنگوں میں بیٹھ گئیں اور اب کوئی رکاوٹ تیموری لشکر کے راہ میں حائل نہیں تھی اور یوں یہ شہر فتح ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور نے غصے میں 4000 آرمینی سپاہیوں کو زندہ دفن کروا دیا اور ارطغرل اور اس کا محافظ دستہ مار ڈالا گیا۔ یلدرم کو جب معلوم ہوا تو وہ لشکر لے کر روانہ ہوا، مگر اس سے پہلے تیمور یہاں سے شام اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 سال کے بعد تیمور شام اور مصر کو فتح کرنے کے بعد واپس سیواس آیا تو بایزید اپنا لشکر لے کر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، مگر اس سے پہلے ہی تیمور وہاں سے روانہ ہو کر انقرہ کی طرف چلا گیا، کیونکہ سیواس کا میدان اس کے 1,20,000 فوج کے لیے کافی نہیں تھا۔ انقرہ پہنچ کر اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ یلدرم محاصرے کا سن کر پلٹے گا اور شہر کو بچانے ضرور آئے گا، اور یہی ہوا۔ یلدرم اطلاع ملتے ہی پلٹا اور انقرہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ انقرہ پہنچ کر اس نے تاتاری لشکر کو دیکھا جو کہ میدان کے بہترین حصے پر قابض تھا۔ تیمور نے نہ صرف میدان کا بہترین حصہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا بلکہ اس نے یلدرم سے مقابلے کے لیے مناسب تدبیریں بھی کر لی تھیں۔ یلدرم تیمور سے مقابلے پر ایک کے بعد ایک غلطی کر رہا تھا اور طاقت کے گھمنڈ میں وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ یہاں اس نے ایک اور غلطی کی، وہ پوری فوج لے کر شکار کے لیے روانہ ہو گیا، اور جس مقام پر شکار طے پایا تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور 5000 سپاہی پیاس سے مر گئے۔ بایزید جب لشکر گاہ میں واپس آیا تو وہاں تیمور کا قبضہ تھا اور جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لے سکتی تھی اس پر بھی تیموری لشکر قابض تھا اور انہوں نے پانی کا رخ بھی پھیر دیا تھا، جس سے یلدرم کے لشکر کو بہت کم پانی دستیاب ہو سکتا تھا اور اس وجہ سے بلا تاخیر جنگ ضروری تھی۔ آخر 20 جولائی 1402 کو یہ خونی معرکہ شروع ہوا۔ یلدرم اور اس کا لشکر بہت بہادری سے لڑا، مگر تیمور کی تدبیروں کے آگے یلدرم کی ساری کوششیں بے سود رہیں اور کچھ ہی دیر میں تاتاری غالب آ گئے اور یلدرم نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر گرفتار ہوا۔ اسی طرح اس کے شہزادے بھی فرار ہو گئے، ایک گرفتار ہوا اور ایک لاپتہ ہو گیا اور 3 بھاگ نکلے۔ جب یلدرم قیدی کی حیثیت میں تیمور کے سامنے لایا گیا تو تیمور نے عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اس کے ہاتھ کھلوائے اور اسے اپنے پاس بٹھایا، اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں تیمور نے اس سے افسوس کا اظہار کیا اور کہا یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اور تم نے مجھے انتقام پر مجبور کیا۔ ہاں یہ سب کو معلوم ہے اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی اور تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے، لیکن تم سے اور تمہارے آدمیوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا اور مطمئن ہو رہو۔ یلدرم نے غلطی کا اعتراف کر لیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا۔ تیمور نے اسے خلعت دی اور اس کے بیٹے کو رہا کر دیا اور شہزادی ڈسپینیا اور اس کی لڑکی کو بھی یلدرم کے پاس بھجوا دیا، لیکن یہ حالات یلدرم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھے۔ اس نے اضطراب کے عالم میں بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی اطلاع تیمور کو ہو گئی، جس پر اس کی نگرانی سخت کر دی گئی، اور جب تاتاری لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو یلدرم کو بھی ساتھ لے جاتا اور اس کو پالکی میں سفر کروایا جاتا، اور اس پالکی پر لوہے کی جالی کا کام تھا، جس پر یہ مشہور کر دیا گیا کہ یلدرم کو پنجرے میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ تشہیر سے بچنے کے لیے پالکی میں سفر کروایا جاتا جس پر پردہ ڈلا ہوتا تھا، مگر یلدرم پر اس قید کا اتنا برا اثر ہوا تھا کہ وہ صرف 8 ماہ بعد انتقال کر گیا، اور روایت ہے کہ اس اطلاع پر تیمور جیسے انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس جنگ میں تیمور نے یلدرم کو اپنی زبردست تدبیروں کی وجہ سے بالکل ہی بے بس کر دیا تھا۔ یلدرم طاقت کے غرور میں تاتاری لشکر اور اس کے امیر کو اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ اس جنگ کے حالات دیکھ کر یورپی عیسائی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ وہ یلدرم نہیں تھا جن سے ان کا مقابلہ نیکوپولس میں ہوا تھا۔ پنجرے میں بند کرنے والی روایت کو یورپی محقق بھی افسانہ قرار دیتے ہیں، جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔